بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عمران خان 96 سے پاکستان تحریک انصاف کی سنگ بنیاد رکھنے کے بعد پاکستان میں انصاف کے لیے کوشاں تھے، اور عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 سال سے پاکستان میں حکومت کی، اور صرف 2 باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اور گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی کو ہی انہوں نے اپنا جواز بنایا۔ صرف ان کی حکومت میں ہر طرف کیوس ہے، پریشانی ہے، کنفیوژن ہے، کوئی کنکریٹ پالیسی نہیں ہے، کنفیوژن ہے، اور ان کی حکومت میں سوائے تقرریوں اور تبادلوں کے کوئی اتنا بنیادی کام نہیں ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں خان صاحب کو اپنے وعدوں کے حساب سے چینج کرنی چاہیے تھیں۔ شاید خان صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن بات ہم پی آئی اے سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ پی آئی اے، ریلوے اور اسٹیل مل پاکستان کا بجٹ کھا رہی ہے، اور اس کا کیا سلوشن ہے۔ یہ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ جب پچھلے دور حکومت میں پی آئی اے کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کی بات چلی تھی، تو اس وقت پی آئی اے کے ملازمین جو تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے، احتجاج شروع کر دیا، اور ان کی حمایت میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے، یہ ہمارا جو سفید ہاتھی ہے پی آئی اے، اس کے حق میں آ گئے۔ انہوں نے جو پی آئی اے کی نجکاری تھی اس کے خلاف جو ہے نجکاری کے خلاف آواز اٹھائی کہ ہم نجکاری نہیں ہونے دیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اور اس سارے واقعے میں جو اسد عمر صاحب تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو روکا، ان کو کہا کہ جب ہم جو ہے ہماری جو حکومت برسر اقتدار آئے گی، پارٹی برسر اقتدار آئے گی، تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ ہم جو ہے یہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، اہم قومی ادارہ ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، اور یہ جو ادارہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو پاکستان کا یہ نقصان کرتا ہے وہ نہیں کرے گا۔ ابھی جو ہے یہ پی آئی اے تو ٹھیک نہیں ہو سکی، کیونکہ اسد عمر وزارت خزانہ میں آئے، اور پھر پتہ نہیں وزارت خزانہ سے یہ کیوں چلے گئے، کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے بڑے قابل اور سمجھدار جو ہیں، جو معیشت کو سمجھتے ہیں۔ ان کے دور میں کیا ہوا کہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان پی آئی اے ہر سال 54 بلین روپیز یعنی کہ 54 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے، اور پچھلے 2 برسوں میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اس ادارے کو 110 ارب روپے 110 بلین روپیز جو ہیں اس کو دے دیے، اور اس نے پھونک چھوڑے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس سال بھی یہ جو پی آئی اے ہے اس کو 55 ارب روپے دینے ہیں، جو آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں کما کے دے سکتی، جس کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کو چلانے سے کہیں بہتر ہے کہ جو آپ کو کچھ نہیں دے رہی، کیونکہ خسارے کا کاروبار کوئی بھی نہیں کرتا، اور حکومتیں تو ویسے ہی کاروبار نہیں کرتی، اور پاکستان میں جو کام بھی کسی بھی ادارے کو دے دیا جائے تو وہ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ پاکستان میں یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ سفید ہاتھی ہیں، اس بارے میں ریاست بخوبی آگاہ ہے، بلکہ یہ جو حکمران ہیں یہ بھی آگاہ ہیں۔ تو اس سال بھی ہم 54 ارب روپے کا جو نقصان ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مزید بڑھ جانا ہے، تو اس کو ہم پی آئی اے کو دیں گے، اور یہ جو پیسہ ہے یہ ہماری جو ٹیکس کے پیسے ہیں ان سے دیا جائے گا، اور ان پیسوں سے پی آئی اے کے پائلٹ، ان کا عملہ، اور اس پیسے میں جو حکومتی ارکان کو جو مفت ٹکٹیں ملیں گی وہ بھی شامل ہیں۔
اب آتے ہیں ہم پاکستان سٹیل مل کی طرف۔ اقتدار سے آنے سے پہلے تحریک انصاف جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہم اس ادارے کو ٹھیک کر دیں گے، بلکہ اسد عمر جو تھے انہوں نے پی آئی اے کے ملازمین کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ آپ میرے اس بیان کو محفوظ رکھیے، اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم آپ کے تمام مسائل کو حل کریں گے، نہ صرف حل کریں گے بلکہ سٹیل مل کو ایک نفع بخش ادارہ بنائیں گے۔ تو اگر میں اس بات سے انحراف کروں تو آپ یہ ویڈیو دکھا کر مجھے شرمندہ کرنا۔ اور اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انہوں نے ابھی ریسنٹلی 435 جو ہیں سٹیل مل کے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے۔ اس سٹیل مل کو جب اسٹیل مل کو نج کاری کرنی تھی تو تحریک انصاف جو تھی وہ اس کے بھی آڑے آئی، اور اب تحریک انصاف جو ہے اقتدار میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ان 2 سالوں میں 1 کلو بھی لوہا پیدا کیے بغیر سٹیل مل وہیں ہے، اور ہر سال 24 ارب روپے یعنی کہ 24 بلین روپیز کھا رہی ہے۔ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم نے اس میں بھرتیاں کر کے جو اس کی تباہی کی تھی اس کو درست کرنے کا ایک موقع ہمیں 2006 میں ملا تھا۔ اس وقت یہ اس کا اچھا خاصا جو تھا یہ اس کا نفع ملنا تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے یہ موقع اپنے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اس کی تباہی کی رہی کسی کسر نکال دی۔ مسلم لیگ نے اس کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کیا، چونکہ وہ خود بھی لوہے والے تھے، اپنی سٹیل ملیں ان کی بڑی زبردست اور منافع بخش تھیں، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کچھ کام نہ کیا۔ چلیے مان لیتے ہیں وہ سارے کرپٹ تھے، لیکن یہ خان صاحب تو بہت ایماندار ہیں، ان کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ سٹیل مل کیا ہے۔ ان کے دور میں یہ 48 ارب کھا چکی ہے، 48 بلین روپیز یہ اس وقت کھا چکی ہے، اور اس سال مزید اس کو 25 بلین روپیز دینے ہیں۔ اس کا حساب جوڑیں تو یہ ہر ٹیکس دہندہ کو 11,600 روپے میں پڑتی ہے، جو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی قانونی مہارت اور عمران خان کے اخلاص کی بینٹ چڑھ گئی۔ جو پیسے ہم سٹیل مل کی نظر کریں گے اس سے ہم اپنے ملک میں صنعت و تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اور بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ سٹنگ جو منسٹر ہیں وزارت صنعت و تجارت کے، حماد اظہر صاحب، ان کا تعلق جو خاندانی طور پر بھی یہ لوہے کے کاروبار سے منسلک ہیں، لیکن یہ پاکستان سٹیل مل کو نہیں چلا سکے۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان ریلویز کی طرف۔ پیپلز پارٹی کا جو آخری دور حکومت تھا اس میں پاکستان ریلوے کو بری طریقے سے برباد کیا گیا، لیکن یہ ایک پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ بچ گیا، اور اس کو اس حالت میں اب جو ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن ریلوے کے حوالے سے ان سے پوچھے تو ان کو سارا اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے وہ سیاست بازی پہ اور ٹی وی میں آ کے بیٹھ کے پروگراموں کی رونق سے کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس ادارے کو کام کریں۔ اس ادارے کے لیے مسلم لیگ نون کے دور میں سعد رفیق صاحب نے اس کو چلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہر سال 35 ارب روپے جو ہیں 35 بلین روپیز ہماری جیبوں سے نکال کر اس کی بھٹیوں میں جھونکے جاتے ہیں۔ اور نئی حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے، اور لیکن ٹھیک ہونے کی بجائے یہ مزید نقصان ہوا۔ پچھلے سال 39 ارب روپے دیے گئے، اور اب جو ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مزید دینے پڑیں گے، لیکن جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہ 40 ارب روپے 40 بلین روپیز جو ہیں آپ کو دینے ہیں، یعنی کہ ہر 18,570 روپے فی ٹیکس دہندہ ریلوے کو چلانے کے لیے دے گا۔ ان روپوں میں وہ رقم بھی شامل ہے جو اس محکمے کے وزیر جو ہیں ہر ہفتے میں 2 بار لاہور آ کر اپنی پریس کانفرنس پہ لگاتے ہیں۔ جو اس حکومت میں وزراء کا صرف ایک ہی کام ہے کہ پریس کانفرنس کرو، اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے جس طرح پرانے جو شو باز تھے اسی طرح کا شو بازی کرتے رہیں۔ اس کے بعد بجلی کا جو نظام تھا یہ مکمل طور پر حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان میں جو چیز ہماری حکومت کے ہاتھ میں آ جائے اس کی تباہی یقینی ہے۔ بجلی کا یہ جو نظام ہے اس کی بہترین مثال ہے۔
اگر آپ بجلی کا بل باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں تو دل تھام کر سنیے کہ پاکستان میں ہر سال 60 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، 60 بلین روپیز کی، جس میں جو جھوٹ موٹ کے پاور پلانٹ سے لے کر یہ جو کنڈا لگا کے بجلی چوری کرتے ہیں اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ سب بل دینے والوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد نظام کے اندر جو ہر سو جہالت کا جرمانہ الگ ہے۔ بجلی چوری کا نقصان دینے کے علاوہ اس سال ہمیں 170 ارب روپے 170 بلین روپیز اپنی جیب سے بجلی اور وابڈا کو دینے پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹیکس دہندہ پر اگر یہ رقم اوسطاً ایوریج تقسیم کی جائے تو 78,922 روپے فی کس بنیں گے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے نواز شریف نے 2013 میں مہم شروع کی تھی مسلح افواج کے ذریعے سے، لیکن پھر اس کو روک دی گئی۔ 2018 سے پہلے اور بعد میں تحریک انصاف بجلی چوری ختم کرنے کے نعرے لگاتی رہی، اب یہ بھی خاموش ہیں۔ معلوم نہیں وجہ شرمندگی ہے یا نالائکی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ چوری ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے۔ چوروں کو پکڑنے کی بجائے یہ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ وہ شریف آدمی جو بل ادا کرتا ہے وہ بھی چوری پر اتر آئے اور پورا بل نہ ادا کرے۔ اس نالائکی کا جو نقصان آپ اور میں بھریں گے، اس میں وزیر برائے کی بے پناہ قومی خدمات کا معاوضہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غریبوں سے جو ٹیکس کی وصولی، جس کو سیلز ٹیکس کہا جاتا ہے، پاکستان میں بہت سے خوش نصیب ہیں جو کماتے تو اندھا دھن ہیں لیکن 1 روپے کا ٹیکس بھی نہیں دیتے، اس لیے ان کا بوجھ بھی عام آدمی پر کو اٹھانا ہوتا ہے جو ان کی بساط سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس پہ قرضے پر قرضے لینے پڑ رہے ہیں جو ہماری نسلیں ادا کریں گے۔ اس بات پر بھی رونے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان صاحب 8,000 ارب روپے جو ہیں کہ ٹیکس اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور انجام یہ ہے کہ لوگوں سے خیرات اور صدقات اکٹھے کرنے پر تلے ہیں۔ اس پر بھی ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ چینی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی پراپیگنڈا دستاویزات تھی اور اس کی وجہ سے اب ملک میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قرضہ نہ لینے کے ارادے باندھنے والی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لینے کا پروگرام بنا رہی ہے، یعنی بربادی و تباہی کی 70 سالہ داستان کا ایک اور خون آشام باب لکھا جا رہا ہے۔ تبدیلی کے نام پر آنے والی حکومت نے ہر اس مکھی پر مکھی ماری جو اس سے پہلے کی حکومتیں گزشتہ 70 سال سے مار رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اب کی بار نالائکی اگر زیادہ ہے تو دیدہ دہنی بھی خوب ہے۔ یہ ہماری جیبوں سے نکالتے ہیں اور ہمیں باتیں بھی سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نالائکوں، نااہلوں اور سب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کی گردان اور گزشتہ حکومتیں کرپٹ، چور، ڈاکو کے نعروں سے ہم ایماندار نیک ہیں جان چھڑائے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور لاک ڈاؤن کے اندر بھی جو ان کی پالیسی ہے انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، نہ ان کی کوئی سمت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر وہ بات جو انہوں نے کہی تھی، ہم 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور ٹیکس فری کر دیں گے، تعلیم کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ان کے جو منسٹرز ہیں ان کو کسی پالیسیز کا پتہ نہیں، اور پاکستان میں جو یہ تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا، جو یہ وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر جو ہیں شفقت محمود صاحب اور مراد راز صاحب ایک ہی حلقے کے ہیں، سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، لاہور ڈیفنس کے ایریے کے ہیں، ان کے مطابق یہ پالیسی بناتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 3 مہینوں سے 4 مہینوں سے جو 4-5 اور روز کوئی نئے بیانات جاری کر کے جو تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ اس میں مزید بڑے نقصانات ہیں۔ صحت پہ انہوں نے کام نہیں کیا اور اب یہ کرونا کے اوپر کنفیوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات دلائے اور ہمیں جو ہے ہماری عوام کو سیاسی شعور دے، کیونکہ جب تک عوام باشعور نہیں ہوں گے، ہم یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو نہیں سمجھیں گے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو گوری اقوام ہیں یہ اس لیے اچھی ہیں کہ یہ اپنے حقوق کے لیے اپنے حکمرانوں سے سوال کرتی ہیں، پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں، ان کو کوشش کرتی ہیں۔ آج ہمارے پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں
اس کے اوپر ہماری ساری عوام کی نظر ہے۔ کبھی ہم نے اپنے لوکل مسائلز کو نہیں دیکھا۔ جو ہمارے لوکل مسائل ہیں، جو ہمارے مقامی مسائل ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے۔ ہم جمہوریت کا راگ تو الاپتے ہیں، لیکن جو جمہوریت کا بنیادی ادارہ جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، وہ پاکستان میں بالکل نہیں۔ اگر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ مفاداتی ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، یا جو ان کے خاندانی جو مفادات ہیں ان کو، اس کے علاوہ جو جمہوریت کا دوسرا بنیادی جو اہم ادارہ ہے وہ بلدیاتی ہے، لوکل گورنمنٹس ہے۔ پاکستان میں آج تک جو ہے لوکل باڈیز کو نہیں بننے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جنرل پرویز مشرف نے جو گراس روٹ لیول پہ ڈیولوشن پلان دیا تھا وہ بہترین نظام تھا۔ آج اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اختیارات جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ دینے ہوں گے، تاکہ جو مقامی مسائل ہیں وہ مقامی سطح پر حل کیے جائیں، اور جو مقامی فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے وہ مقامی سطح پہ لگا جائے۔ آج جو کینیڈا ہے وہ کینیڈا کیوں ہے؟ کیونکہ کینیڈا کی جس ریاست میں جتنا زیادہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پیسہ کما کے ریاست کو دیتی ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے ترقیاتی بجٹ اس ریاست کو زیادہ ملتا ہے۔ پاکستان میں جو ہے جو ڈسٹریبیوشن، جو صوابدری اختیارات ہیں وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کے، اور پھر قومی اسمبلی کے ممبران کو ترقیاتی فنڈ جو دیے جاتے ہیں وہ اسی لیے ویسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ مقامی سطح پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور یہ فیڈرل لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر مقامی سطح پہ اکٹھے کر کے مقامی سطح پہ لگائے جائیں تو پاکستان بھی کسی بھی یورپین ملک سے کم نہیں ہوگا، اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف چلا جائے گا۔ اور پاکستان کی عوام جب امن و سکون اور انسان سازی کی طرف بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی ریاست سے بھی محبت کرے گی، اور کبھی بھی ریاست کو اس طرح، جس طریقے سے ریاست کو لوٹا جا رہا ہے اور عوام کا ریاست پہ بالکل کوئی اعتماد نہیں، حکومت پہ کوئی اعتماد نہیں، یہی وجہ ہے کہ حکومتوں نے بر وقت اقدامات نہیں کیے، کمیونٹی ڈیولپ نہیں کی، لوکل لیول پہ، مقامی لیول پہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ جو ہیں اٹھیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں، کوشش کریں، تب جا کے تبدیلی آئے گی۔ اور اس آواز کو اٹھائیں کہ ہم نے لوکل باڈیز کو اسٹیبلش کرنا ہے، ہم نے بلدیاتی اداروں کو بنانا ہے، اور تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کو دینے ہیں تاکہ ہمارے مقامی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔